جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط تحریر فرمایا تو ملکہ بلقیس نے آپ کی طرف کچھ غلام اور لونڈیاں بھیجی۔ اس میں ایسا کیا گیا کہ غلاموں کو زنانہ لباس اور حلیہ میں بھیجی ہوئی یعنی وہ عورتیں دکھائی، اور لونڈیوں کو مردانہ حلیہ اور وضع قطع بھی بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ غلام عورتوں کے سے لب و لہجہ میں بات کریں اور لونڈیاں مردوں کے جیسا رویہ اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ان عورتوں اور مردوں میں فرق بتا سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو ایک ایسا موتی دیا جس میں سوراخ نہ تھا۔ ملکہ نے اپنے قاصد سے کہا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس میں سوراخ کروا دیں، اور یہ کام انسانوں یا جنات سے نہیں کروانا۔ تیسرا یہ کہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک ایسا موتی دیا جس میں سوراخ ہی ٹیڑھا تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس میں دھاگا ڈلوا دیں، مگر یہ کام بھی انسانوں یا جنات سے نہیں کروانا۔ چوتھا یہ کہ قاصد سے ملکہ نے یہ کہا کہ جب تمہاری ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو تو دیکھنا کہ کیا وہ تمہارے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں یا تلخ کلامی سے۔ اگر وہ سختی سے پیش آئیں تو وہ بادشاہ ہوگا، اور اس سے ہرگز نہ ڈرنا، اور میں اس پر یقیناً غالب آ جاؤں گی۔ لیکن اگر وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے تو پھر وہ نبی ہوگا، تم اس کی بات غور سے سننا اور اچھی طرح سمجھنا۔ پانچویں بات یہ کہ ملکہ بلقیس نے قاصد کے ساتھ بڑی تعداد میں غلام اور کنیزیں عمدہ ترین زیورات کے ساتھ مزین کر کے روانہ کی، جبکہ سونے اور چاندی کی اینٹیں، اعلیٰ ترین موتی، لال و یاقوت و جواہرات، عنبر و کستوری، اعلیٰ نسل کے گھوڑے بڑی تعداد میں روانہ کیے کہ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو مرعوب کر سکے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو جیسے ہی وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بڑے ہی پرتپاک انداز میں ملے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اب قاصد نے آپ کی خدمت میں وہ موتی پیش کیا جس میں سوراخ کروانا تھا، اور کہا کہ اس میں سوراخ کروا دیں، مگر یہ کام انسان یا جن سے نہیں کروانا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو موتی میں سوراخ کرے گا؟ یہ سن کر مکڑی نے، جو کہ لکڑی کھانے والا کیڑا ہے، نے کہا کہ میں یہ کام کروں گی۔ مکڑی نے اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے گھوم کر دوسرے سرے سے نکل گئی، یوں اس میں سوراخ ہو گیا۔ قاصد یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ موتی لیا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا اور فرمایا کہ کون اس میں دھاگا ڈالے گا؟ اس مرتبہ ایک سفید رنگ کا کیڑا بولا کہ میں کروں گا۔ چنانچہ وہ موتی میں ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ قاصد اس کیڑے کی کارکردگی اور ان کیڑے مکوڑوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اب قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ غلاموں اور کنیزوں میں فرق بتلائیں، مگر ان کے حجابات اٹھائے بغیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب سے کہہ دو کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ہاتھ دھوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو دونوں ہاتھ ایک ساتھ دھو رہے ہیں یہ مرد ہیں، اور جو ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے ہاتھ پر ڈال کر دھو رہی ہیں وہ عورتیں ہیں۔ قاصد نے جب تصدیق کی تو ایسا ہی تھا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کے ہمراہ غلاموں کو سونے اور چاندی کے زیورات کے ساتھ مزین کر کے جب روانہ کیا تھا، اور ساتھ میں سونے اور چاندی کی اینٹیں اور قیمتی ترین اشیاء بھی روانہ کی تھیں، اس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کی آمد سے پہلے ہی طویل قطاریں سونے اور چاندی کے محلات جنات سے تعمیر کروا دیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ڈھیروں دریا کے جانور بھی منگوا لیے جن کے پروں پر عجیب و غریب رنگ تھے، اور ان کی گردنوں اور پیشانیوں پر گھوڑوں کی مانند لمبے لمبے بال لہراتے تھے، جبکہ ان کے سروں پر خوبصورت کلگیاں تھیں۔ ان سب کے علاوہ آپ نے لاتعداد مردوں اور عورتوں کو خوبصورت زیورات سے آراستہ کر کے قاصد کے راستہ میں کئی میل تک کھڑا کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر قاصد بے اختیار کہہ اٹھا کہ بے شک یہ کام کسی عام انسان کا نہیں بلکہ
یہ کام کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا سر یہاں آنے سے پہلے فخر سے بلند تھا، مگر اب اس کو ندامت ہو رہی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اپنے ہمراہ لے کر آیا تھا وہ اس کو بہت ہی گھٹیا لگ رہا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمندر میں اپنا متمول شہر کی خبر ملی کہ وہاں کوئی بت پرست حکومت کر رہا ہے۔ آپ نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور ہوا کو حکم دیا کہ لشکر سمیت اس شہر میں لے چلے۔ ہوا نے حکم کی تعمیل کی اور آپ اس شہر پر وارد ہوئے۔ اس بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔ اس بادشاہ کی بیٹی بہت خوبرو تھی، اس نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اس کا نام جرادہ تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے باپ کی ایک تصویر بنا کر دے تاکہ جب وہ اسے دیکھے تو اس کی دل کی تسلی ہو سکے۔ بنانے والے نے خوب بہو تصویر بنا دی تو اس عورت نے اپنے باپ کے جیسا اس کو لباس پہنا دیا۔ اب ہوا یوں کہ وہ صبح شام اپنی کنیزوں کے ہمراہ وہاں آتی اور اسے سجدہ خود بھی کرتی اور کنیزوں سے بھی کرواتی۔ اس بات کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے قریب 40 روز کے بعد پوری تحقیق کرنے کے بعد دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ اس تصویر کو فوری طور پر ضائع کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پریشانی میں تنہے تنہا جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرنے لگے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی ایک لونڈی ام ولد امینہ نامی بھی تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی اپنی اس کنیز کے حوالے کر دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بادشاہی دراصل اسی انگوٹھی میں پوشیدہ تھی۔ جب آپ اس کو پہن لیتے تمام جن و انسان اور ہر قسم کے جانور آپ کے تابع ہو جاتے تھے۔ ایک روز یوں ہوا کہ آپ نے انگوٹھی امینہ کے حوالے کی اور خود رفع حاجت کے لیے چلے گئے۔ دریاؤں پر متصرف شیطان نے آپ کا روپ اختیار کیا اور امینہ سے وہ انگوٹھی لے گیا۔ اب وہ آپ کے تخت پر بیٹھ گیا اور تمام مخلوق پر حکم چلانے لگا۔ ادھر جب آپ واپس آئے تو امینہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے ہی لے جا چکے ہیں۔ آپ اسی وقت سمجھ گئے کہ میری ہی خطاؤں کی وجہ سے میری گرفت ممکن ہوئی ہے۔ یہ بہت سخت کیفیت تھی۔ اسی دوران آپ نے مچیروں کے ہاں مزدوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ وہاں پر مزدوری کرتے اور اس مزدوری کے عوض آپ کو 2 مچھلیاں مل جاتی۔ یہ حالات 40 روز تک رہے، کیونکہ آپ کے محل میں بت پرستی 40 روز تک ہی ہوتی رہی تھی۔ جب 40 روز پورے ہو گئے تو اب انسانوں اور جنات نے اس شیطان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے انگوٹھی کو دریا میں پھینکا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس انگوٹھی کو مچھلی نے نگل لیا۔ جب آپ کو مزدوری میں مچھلیاں ملی تو آپ نے ان میں سے ایک کا چوں ہی پیٹ چاک کیا تو آپ کی انگوٹھی مل گئی۔ اس کو پہنتے ہی آپ کو اپنی حکومت واپس مل گئی۔ بزرگوں نے ایک واقعہ یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں رات وقت چھوٹ گئیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہ تھا۔ یوں وہ دوسرے شخص کے کھیت کو چر گئی۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 برس تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ چونکہ کھیتی کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، چنانچہ بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ ایک صورت اس سے بھی بہتر ہے، دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم بتاؤ وہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کو صرف اس لیے دی جائے کہ وہ ان کے دودھ سے نفع حاصل کرتا رہے، اور بکریوں والے شخص کو کہا جائے کہ وہ اس شخص کے کھیت میں کام کرے اور محنت کر کے ضائع شدہ فصل کے برابر اور فصل کاشت کر کے تیار کرے۔ جب کھیتی اپنے حال پر آ جائے تو کھیتی والے کو اس کی کھیتی دے دی جائے اور بکریوں والے کو اس کی بکریاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بہت ہی پسند آئی اور دونوں فریقوں کو بھی بہت پسند آئی۔
یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سب لوگوں نے ہی بخوشی تسلیم کیا، اگرچہ آپ علیہ السلام اس وقت کم سن تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں، جبکہ ان کے ہمراہ ان کے بچے بھی تھے۔ اتفاق سے ایک بھیڑیا کہیں سے آیا اور ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں عورتیں جھگڑنے لگی کہ اس کا نہیں بلکہ دوسری عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ ان دونوں کے جھگڑے نے خاصا طول پکڑ لیا۔ جب وہ کسی بھی نتیجہ پر نہ پہنچ پائیں تو اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں عورتیں آپ کے دربار سے جب واپس آ رہی تھی تو وہ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گئیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے تمام واقعہ سنایا اور آپ کے والد ماجد کا فیصلہ بھی کہہ ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ مجھے دے دو اور مجھے ایک چھڑی بھی پکڑاؤ تاکہ میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ سن کر بڑی عمر والی عورت، یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اور جس کے پاس بچہ اسی وقت تھا، راضی ہو گئی اور بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھما دیا۔ مگر چھوٹی عمر والی عورت چلا اٹھی اور کہنے لگی، اے سلیمان، اللہ کے واسطے رحم فرمائیے اور یہ بچہ اس عورت کو دے دیجئے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہی انسانی فطرت ہے کہ جس کا بچہ نہیں تھا اس نے تو بچہ حضرت سلیمان کے حوالے کر دیا کہ چاہے درمیان سے کاٹ دے، مگر جس کا بچہ تھا وہ یہ بات برداشت نہ کر پائی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ اسی عورت کو دے دیا جائے تاکہ بچہ زندہ تو رہے چاہے کسی کے پاس بھی رہے۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی عمر والی عورت کے حوالے کر دیا۔ بعد میں بڑی عمر والی عورت نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور یہ مان گئی کہ واقعی اس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔